وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جب تم بات کہو تو عدل کرو، اگرچہ آگے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور یہ اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں تاکہ تم کیا کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا چیزیں حرام ہیں، تو اس میں سے پیچھے فرمایا گیا کہ شرک حرام ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، اور بے حیائی اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ کسی جان کو بغیر حق کے قتل کر دینا یہ حرام ہے، یتیم کا مال کھا جانا یہ حرام ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جب بات کہو تو عدل کرو، اگرچہ مدعی یا مدعا علیہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، آج تو کہتے ہیں نا وہ ساڈے گروپ دے بندے نو کون کچھ کہہ سکتا، وہ حق پہ ہو وہ نا حق ہو اس کو کوئی نہیں دیکھتا، یا میرا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف ہم جاتے ہی نہیں کہ یار یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، اس کو نہیں ہم دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا بھائی، اس کو کس نے مارا ہے، اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی، ہاں، دو چار بندے اکٹھے کیے اگلے پہ چڑھائی کر دی، نہ یہ سوچا کہ قصور اس کا تھا یا اس کا تھا۔ تو ایسا نہ کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کرو۔ کوئی بھی پنچایت ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی شہادت ہو، تو اس میں رشتہ داری نہ دیکھو، اس میں دیکھو صحیح کیا ہے، ہاں صحیح دیکھو کیا ہے۔ بہت سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی اس کو شرک کے مترادف بنایا ہے، اس کو یہ جو ہے نا جھوٹی گواہی کو، ہاں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کبیروں کے بھی کبیرہ کیا ہے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان میں بھی جو بڑے ہیں آؤ میں تمہیں وہ بتاؤں، اکبر الکبائر فرمایا، کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں ان کے بھی جو سردار گناہ ہیں وہ کون؟ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فرمایا کہ شرک کرنا، اور پھر فرمایا ٹیک لگائے رکھی، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگائے رکھی، پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا سنو جھوٹی گواہی دینا، ہاں جھوٹی گواہی دینا۔ آج تو گواہ ملتے ہیں نا، پیسہ لگاؤ گواہ ملے گا، ہاں، ہر قسم کا ملے گا، وکیل کو پیسہ لگاؤ تمہارے سچ کو جھوٹ کر دے گا، جھوٹ کو سچ کر دے گا، ہاں، اور کسی کے لیے گواہی دینی ہے پیسہ لگاؤ تمہیں، بلکہ فیصلے بک جاتے ہیں، فیصلے زندگی موت کے فیصلے بک جاتے ہیں پیسے۔ تو آپ نے بار بار فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دل میں سوچنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کتنی دفعہ آپ دہرائیں گے، کتنی دفعہ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات کرو، گھر میں بھی انصاف کا معاملہ کرو، بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، ہر جگہ جہاں موقع ملے انصاف کا معاملہ کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔
اللہ سے جو بھی عہد کیے ہوئے ہم نے، نظر کا عہد ہے اور قسم کا عہد ہے. بعض دفعہ بندہ نظر مان لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تو اس بات کو پورا کرو. ہاں ایسے ہی قسمیں نہ اٹھاتے پھرو اللہ کے نام پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی قسم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی قسم، تو یہ نہ کرو. بلکہ اگر کبھی اللہ کی قسم کہیں اٹھانی پڑ بھی جائے یا کوئی تمہیں اللہ کی قسم دے بھی دے تو پھر جو اللہ کے نام کی کیا کرو، لاج رکھو. اللہ کے ساتھ وہ عہد کر لیا تم نے، اس کو پورا کرو. اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے عہد نہ کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو اب یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے. ہم نے کلمہ پڑھا نا، یہ عہد ہے. کلمہ جو ہے نا، کلمہ یہ ایک عہد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیا تو ہم نے یہ کلمہ پڑھ کے یہ اللہ سے عہد کر لیا کہ یا اللہ تیرے سارے احکام کے آگے ہمارا سر جھکا ہے اور تیری کہیں بھی نافرمانی نہیں کریں. یہ بھی عہد ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے. تو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیے ہیں ان کو پورا کرو. تو لہذا یہ چیز بھی حرام ہے کہ اللہ کے عہد کے خلاف کرو، یا تم جھوٹی گواہی دو، یا تم بات کرو تو عدل نہ کرو. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے عہد کے خلاف ہے اور یہ اللہ کے احکام ہیں. اللہ تمہیں ان کا تاکیداً حکم کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. اللہم صلی علی محمد.